السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام خلاصۃ القرآن پارہ نمبر 15۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل مکمل، سورۃ الکہف کا زیادہ تر حصہ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں 4 باتیں ہیں: واقعہ معراج، بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد، اسلامی آداب و اخلاق اور دیگر مضامین۔ واقعہ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین پر فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور یحییٰ کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ نمبر 3، اسلامی آداب اور اخلاق۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مساکین، مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 4، دیگر مضامین۔ قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا، اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا۔ سورۃ الکہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں، 2 قصے، 2 مثالیں۔ 2 قصے۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا جو اس کی شرکی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال اور دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر، معیاری زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئی، دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑا ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی، اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے، ان کا ذکر اگلے پارے کے شروع میں ہوگا۔ 2 مثالیں۔ پہلی مثال، 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے، دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاء اللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا، اس کے باغات جل گئے اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے، جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔